اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے ہم نے سنا کہ جب دوبارہ بھائی پہنچے بنیامین کو بھی لے کر، 10 بھائی اور بنیامین جو آپ کے سگے بھائی تھے ان کو لے کر دوبارہ غلہ اور اناج لینے کے لیے مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں، تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور یہ لوگ الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے تھے ابا کی وصیت اور ابا کے حکم کے مطابق، تاکہ نظر نہ لگے، کوئی حسد نہ کرے۔ دنیاوی تدبیر اختیار کی گئی کہ سب ایک ساتھ جائیں گے تو سب نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں اور نبوت کے چشم و چراغ ہیں، تو الگ ہی لک نظر آئے گا، دور سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ اور ویسے بھی اب تو شناسائی ہو چکی ہے، پہلے ہی ان کا اکرام اور احترام شاہی دربار میں اس سے پہلے کیا جا چکا ہے، تو ہر درباری اور ہر منسٹر اور منتری ان لوگوں سے اچھی طرح واقف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی حسد کر لے، کوئی نقصان پہنچاوے، یا ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر بد لگ جائے۔ اس لیے ابا کی وصیت کے مطابق یہ سب بھائی الگ الگ دروازے سے الگ الگ اور سنگل داخل ہوئے۔ بہرحال وہاں پہنچ گئے، استقبال ہوا شاندار، اور اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو الگ الگ کمروں میں 2 کو ٹھہرایا تھا، تو 10 بھائی 2 کر کے 5 کمروں میں ٹھہرائے گئے اور بنیامین اکیلے بچ گئے۔ تو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سالوں کے بعد بچھڑے ہوئے بھائی کو سگے بھائی سے ملوا دیا، پھر تنہائی میں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں بادشاہ ہوں جس کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، موت کے منہ میں ڈالا گیا تھا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ جسے اللہ بچانے پر آ جائے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کے مرنے کا فیصلہ ہو چکا اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو میں ہی وہی کنویں میں ڈالا ہوا تمہارا بھائی ہوں، اب تم ٹینشن مت لو، تمہاری تکلیف اور پریشانی کے دن پورے ہو گئے۔ اب جو ہے سامان اب یہ لوگ رہے جتنا ان کو رہنا تھا، مہمان نوازی کی گئی، سب کچھ ہوا، اب ان کا سامان تیار کیا جا رہا ہے۔ غلہ اور اناج لینے آئے تھے، اب اپنا سامان لے کر اب روانہ ہونے جا رہے ہیں۔ تو اب یوسف علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ بنیامین کسی طرح میرے پاس رہ جائے، اور بنیامین بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بھائی کے پاس رہ جاؤں، لیکن کیوں؟ وہ بھائیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے تھے، چھوٹے تھے سارے 10 بھائی جو ہے وہ ان پر ظلم کیا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے۔ تو اب کوئی تدبیر، کوئی ہیلا، کوئی پلان اس طرح کا بنایا جائے کہ بنیامین واپس نہ جا سکے اور میں ان کو اپنے پاس روک لوں، اور بنیامین کی بھی تمنا اور خواہش یہی ہو رہی ہے کہ میں رک جاؤں، کوئی بہانہ اس طرح کا ہو جائے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ فرماتے فلما جہزهم بجہازهم، جب ان کا سامان تیار کیا، جب ان کا بھائیوں کا سامان تیار کروایا گیا، ہر ایک کا الگ الگ اونٹ، اور ہر اونٹ پر ہر ایک کا سامان نام کے ساتھ طے کیا گیا، یہ غلہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، تو 11 سواریاں اونٹوں کی تیار کی گئیں اور سب پر سب کا سامان لادا گیا۔ تو اب تدبیر کیا کی اللہ کے پیغمبر نے؟ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، ایک پیالہ تھا بادشاہ کا، خود یوسف علیہ السلام کا خود کا پیالہ تھا، بہت قیمتی، بعض روایتوں میں آتا ہے زبرجد پتھر کا بنا ہوا، کسی نے کہا کہ سونے کا بنا ہوا، کسی نے کہا چاندی کا بنا ہوا۔ تو یہ سوال آپ نکال کر طاق میں رکھ دیں کہ سونے کا پیالہ یوز کر رہے ہیں، ارے ان کی شریعت الگ تھی، شریعت محمدی میں سونا جو استعمال کرے گا اس کا معاملہ سونا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم کو لیا اور ایک ہاتھ میں سونے کو لیا اور فرمایا ھذانی حرامانی علی ذکور امتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔
سونا اور ریشم. ہاں بڑے آرام سے آج کل لوگ گولڈ یوز کرتے ہیں, سونے کی انگوٹھی وغیرہ مرد حضرات بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی فری میں گناہ کما رہے ہیں. سونے کی انگوٹھی رکھنا جائز ہے, پہننا ناجائز ہے, ٹرائی کرنا بھی ناجائز ہے کہ لاؤ دیکھوں کیسی لگ رہی ہے, تو یہ بھی جائز نہیں, پہننا جائز نہیں. سونا آپ رکھ سکتے ہو کسی بھی شکل میں, انگوٹھی کی شکل میں بھی, لیکن پہن نہیں سکتے. سونا مردوں کے لیے حرام. بہرحال تو اس زمانے میں ان کی شریعت الگ تھی, ان کا قانون الگ تھا, وہ کوئی قرآن پر تھوڑی عمل کر رہے تھے. ابھی تو امام الانبیاء تشریف ہی نہیں لائے, یہ تو بہت پہلے کا واقعہ ہے. تو لہذا پیالہ سونے کا بھی ہو سکتا ہے, بعض روایتوں میں ہے وہ پیالہ چاندی کا بھی ہو سکتا ہے, اور لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی خاص قیمتی پتھروں کا شاندار شاہی پیالہ تھا وہ. تو اس پیالے کو لیا اور جعل السقایۃ فی رحل اخی, اپنے بھائی کے سامان میں ڈلوا دیا, بنیامین کے سامان میں اس کو رکھوا دیا, پتہ نہیں ہے کسی کو. سب کا سامان تیار ہو گیا, سب تھوڑی دور چل کر روانہ ہوئے, تھوڑی دور گئے تھے, ابھی باہر شہر سے نہیں نکلے تھے. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون, پھر اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے, پکارنے والا پکارنے لگا, ایتها العیر, اے قافلے والو تم سب چور ہو, تم سب چور ہو. اب عجیب بات کہ ابھی تو شاندار شاہی اکرام کیا گیا, اور شاہی مہمان بن کر اس سے پہلے بھی آئے تھے, اور اب تو اور زیادہ ان کا احترام اکرام پورے شہر میں ہر کوئی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. اور علل اعلان سب کے سامنے دن دہاڑے بھرے بازار یہ الزام کہ تم سب چور ہو, ڈائریکٹ نہ چھانبین نہ تلاشی کچھ نہیں, ڈائریکٹ یہ اعلان, اور شاہی اعلان کیا جا رہا ہے. اعلان کرنے والا کوئی ایرا گہرا نتھو خیرا نہیں تھا, شاہی یعنی فرمان لے کر آیا تھا, اور شاہی دربار سے آ کر اعلان کر رہا ہے, اے قافلے والو تم سب چور ہو. تو اب ان کو تعجب ہوا, قالوا واقبلوا علیہ ماذا تفقدون. تو یہ لوگ ان اعلان کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر یہ سارے بھائی کہنے لگے, ماذا تفقدون, تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے, تم کیا تلاش کر رہے ہو جو ہم پر الزام لگا رہے کہ ہم چور ہیں, تمہاری کیا چیز غائب ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کا حیلہ, اس طرح کی تدبیر اللہ کے پیغمبر نے, یوسف علیہ السلام نے کیوں اختیار کی. ایک تو خود ان کی جدائی کا غم یعقوب علیہ السلام پر سالوں تک رہا, روتے روتے بینائی چلی گئی ہے, اور پھر بنیامین کو بھی اب رکوایا جا رہا ہے, دوسرے بھائی کو بھی. بنیامین بھی یعقوب علیہ السلام کے دوسرے نمبر کے چہیتے بیٹے ہیں. اب اس طرح ہیلا کر کے ان کو بھی رکوا لیا جائے گا تو یہ تو باپ کو اور زیادہ صدمے میں ڈالنا ہوا. اور ایک پیغمبر ایسا کرے, عام انسان نہیں کر سکتا جو نیک ہے. اللہ کے پیغمبر, اتنی زبردست پیغمبر, اور پھر محبت جی جان سے کرنے والے ہیں یعقوب علیہ السلام ان پر, اور یہ ان پر نچھاور ہونے والے ہیں. تو اس طرح کا ہیلا کیا کہ ایک تو خود کی جدائی کا صدمہ سالوں تک دیتے آ رہے ہیں, 40 سال گزر گئے ہیں, رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے, اب دوسرے بھائی کو بھی رکوانا چاہ رہے ہیں اس طرح تدبیر کر کے, تو اور زیادہ والد کو صدمے کا سبب ہوگا. اور دوسرا یہ کہ بھائی کیسے بھی تھے لیکن اس معاملے میں تو بے قصور ہے نا, انہوں نے چوری کہاں کی, تو ان کے اوپر جو ہے الزام لگوانا, ان کو بدنام کروانا اور چور ثابت کرنا, یہ بھی تو غلط ہے, یہ بھی تو گناہ ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے ایسا ارتکاب کیوں کیا, ایسا ہیلا اور ایسی تدبیر اور چال کیوں چلی. تب لوگ جو ہے مفسرین الگ الگ اس کے جوابات دیتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اعلان کرنے والوں نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا, بادشاہ نے خالی پیالہ رکھوایا تھا لیکن اعلان کرنے کو نہیں کہا تھا, اس نے جو ہے فارم میں آ کر اعلان کر دیا, لیکن یہ جواب حلق تک بھی نیچے نہیں اتر رہا ہے, یہ پھنس رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہی کیا کہتے ہیں اعلان کرنے والے ہوں اور کوئی حکم اور کوئی بات, اتنا بڑا اعلان وہ بادشاہ کی پرمیشن کے بغیر کر لے, کیا ان کو اپنی جان ہلکی اور سستی ہو گئی ہے کیا ان کے نزدیک؟
تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بادشاہ کو پتہ نہیں تھا یوسف علیہ السلام کو، اور انہوں نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، بلکہ جب بنیامین نے کہا کہ بھائی میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، تو بھائی نے کہا کہ ہمارے یہاں رہنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ میں آپ کو روک لوں، سوائے اس کے کہ مجھے اس طرح کی چال چلنی پڑے گی اور تمہیں چور ثابت کرنا پڑے گا، اور سامان میں تمہارے اس طرح پیالہ رکھوانا پڑے گا۔ تم تیار ہو؟ بولے ہاں میں تیار ہوں، کسی بھی طرح، بس مجھے تو ان بھائیوں کی سختیوں اور تکلیفوں سے کیا نجات چاہیے، میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے میں بدنام ہو جاؤں گا چلے گا، لیکن میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے جب اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ جب بھائی خود راضی ہے اپنے آپ کو چور ثابت کروانے پر، تو پھر کیا حرج ہے؟ لیکن یہ بات بھی حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ کیا بنیامین کے کہنے پر وہ اپنے ابا کے صدمے کو زیادہ بڑھا سکتے ہیں؟ یہ رائٹ اور جائز ہوگا؟ کیا بنیامین کے کہنے پر وہ اپنے بے قصور بھائیوں کو، اس معاملے میں تو بے قصور ہے نا، چاہے وہ ظالم تھے، پہلے ستایا تھا، وہ تو زمانہ گزر گیا ہے، لیکن اس معاملے میں تو بے قصور تھے، تو کیا بنیامین کے کہنے پر وہ 10 بھائیوں کو چور اور جھوٹا اور غلط ثابت کروا سکتے ہیں؟ کیا اس طرح کرنا جائز ہوگا کسی کے کہنے پر؟ تو یہ بھی تو صحیح نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا، کوئی دور کی کوڑی لے کر آئے، کیا کہ ان کو جھوٹا اور چور ثابت کروایا کہ تم لوگ چور ہو، اعلان ہوا، مطلب تم لوگ چور ہو، پیالہ نہیں چرائے ہو، بلکہ تم نے بہت پہلے یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے یوسف کو چرایا تھا اور ابا کو دھوکہ دے کر لے گئے تھے، تو ان کو چرایا تھا، یہ بھی بہت دور کی لے کر آئے ہیں، یہ بھی زیادہ جو ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا اسی لیے مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جن چیزوں کو قرآن اور حدیث نے بیان نہیں کیا اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، جو بیان کیا ہے اسی پر عمل کر لو کافی ہے۔ جن چیزوں کو قرآن نے نہ حدیث نے چھیڑا نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، جسے ہوتا ہے نا آج کل لوگ فرائض کی پابندی نہیں کریں گے، نہ نماز زندگی میں ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ وضو کے فرائض معلوم، نہ غسل کے، نہ نمازوں کے، نہ کسی کے، لیکن عجیب سوالات لے کے بیٹھیں گے۔ ایک بتاؤ وہ فرشتہ کون ہے جس کی پیشانی پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے؟ کیا اس کا جواب دے دیں گے تو جنت کے اوپر، جنت الفردوس کے اوپر بھی اللہ کوئی نیا آپ کے لیے گھر بنانے والے ہیں؟ اور نہیں آیا تو کیا وہ جس کو جواب نہیں آیا کیا وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا؟ اس طرح کے سوالات کا ایک خالی نالج، ایک جانکاری تو ہو سکتی ہے، لیکن اسی کے پیچھے پڑے رہنا، پوچھو فرض کتنے ہیں غسل کے؟ ہیں یہ ہیں فرض، ہیں پھر وہاں ایڈورٹائز کریں گے کولگیٹ کی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو ضروری ہے وہ معلوم نہیں، جو ضروری ہے وہ تو معلوم نہیں، اور جو نہیں ہے غیر ضروری اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس کو فخر کرتے ہیں کہ میں نے تو ایسا سوال کیا نا کہ مولانا کو بھی نہیں آیا، تو مولانا جہنم میں چلے گئے، تو جنت میں چلا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ فخر کرنے کی بات تھوڑی ہے، جو چیز ضروری ہے زندگی سے اور عمل کے لیے، عبادت کے لائن سے، معاملات کے لائن سے، جو ہمیں کرنا ہے، عمل کرنا جس پر ضروری ہے، اور دین کے معاملے میں جس کی ضرورت پیش آنے والی ہے، غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، شادی بیاہ کرنی ہے، تو ان کے مسائل اگر نہیں آئے اور غلط مسئلہ ہم نے معلوم کیا اور اس پر عمل کیا تو یہ رونے کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ اس کی جانکاری، اس کا نالج، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اتنا علم انسان کو حاصل ہو جائے کہ حرام حلال کی تمیز ہو جائے اور زندگی گزارنا اسلامی طریقے پر اس کا صحیح ہو جائے، یہ لیکن نہیں بتایا کہ وہ فرشتہ جس کی پیشانی پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے تو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ کسی عالم مفتی صاحب کو بھی نہیں آیا تو کیا ان کا افتاح ختم ہو گیا؟ ہاں آپ کے نزدیک ختم ہوا ہوگا لیکن اللہ کے نزدیک نہیں ختم ہوا۔ خیر، تو اس طرح کے سوالات میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بات بیچ میں آ گئی ضمناً۔ تو اب صحیح بات کیا ہے کہ قرآن نے خود بتا دیا، صحیح جواب اس کا قرآن خود بیان کر رہا ہے، آگے خود آ رہا ہے کہ یہ چال ہم نے چلی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، آگے آ رہا ہے
کہ ہم نے اس طرح کی تدبیر سکھلائی یوسف علیہ السلام کے لیے تاکہ وہ اپنے بھائی کو روک لیں. تو اللہ نے تدبیر اختیار کی ہے. اس میں نہ بنیامین کی کوئی خواہش تھی نہ یوسف علیہ السلام، یعنی دلی تمنا تو تھی کہ میرا بھائی رک جاوے، لیکن طریقہ کیا ہوگا، تدبیر کیا ہوگی، پلان کیا ہوگا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، نہ بھائی نے نہ اللہ کے پیغمبر نے، بلکہ اللہ نے یہ تدبیر سکھلائی. کتنا ہم نے تدبیر کی ہے، اللہ اس کام کو اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں، ہم نے کیا ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے ہم نے کیا ہے تو اب کسی اور کے بارے میں ہمیں بال کی کھال نکالنے کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہی یہ طریقہ، یہ تدبیر سکھلائی. اللہ نے ہی اس طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں سکھلایا کہ بھائی تم اس طرح پیالہ رکھوا دو، بعد میں اعلان کروا دو. اور فوراً اعلان نہیں کروایا اسی لیے، ورنہ بھانا پھوٹ جاتا ہے کہ ابھی سامان رکھا نا، ابھی فوراً اعلان لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے. اس لیے تھوڑی دور جانے کے بعد ثم اذن مؤذن، جو لوگ عربی جانتے ہیں ثم آیا ہے، پھر اعلان کیا. پھر مطلب تھوڑی دیر کے بعد، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ کچھ وقت گزرا، اس کے بعد اعلان کیا کہ اے قافلے والو تم سب چور ہو. بادشاہ کی اولاد ہو، بادشاہ کے چشم و چراغ ہو، نیک لوگ ہوں، اور کھلم کھلا برسر بازار اس طریقے سے ڈائریکٹ چور ہونے کا الزام لگے، اس سے بڑی کیا کہتے ہیں یعنی عزت نفس کے مرنے کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے کہ انسان گویا کہ جیتے جاگتے ہی مر گیا، اس کی عزت چلی گئی. تو انہوں نے پوچھا کہ ہم نے کیا چرایا ہے، تم کیا چیز اپنی گم پا رہے ہو، نہیں مل رہی ہے. قالوا نفقد صواع الملک، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے بادشاہ کا پیالہ گم پا رہے ہیں، بادشاہ کا شاہی پیالہ شاندار جس میں وہ پانی پیا کرتا تھا. سقایا کہتے ہیں وہ برتن جس سے پانی پیا جائے، تو وہ ہم گم پا رہے ہیں. اور پھر اعلان کیا گیا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو اس کو لائے گا ایک اونٹ کا بوجھ پائے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس پر ذمہ دار ہوں، ضامن ہوں اس کا، کہ جو بھی پیالہ لائے گا ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں پائے گا، اور اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور میں اس کا کفیل بن جاؤں گا. اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، جس سے آج کل ہوتا ہے نا. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی چیز گم ہو جاوے تو انعام کے طور پر اعلان کرنا جائز طریقے پر جائز ہے. کرتے ہیں نا لوگ اعلان کہ بھائی ایک جو ہے کارڈ گم ہو گیا ہے، جو بھی لائے گا 1000 روپیہ انعام پائے گا. جائز ہے. یہاں پر بھی یہ تو ہوا کہ جو بھی وہ پیالہ لائے گا، جس کے پاس سے بھی جو بھی لا کر دے گا، تو حمل بعیر، ایک اونٹ کا بوجھ اور انار اس کو دیا جائے گا. اور وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، کفیل ہوں، یعنی ضمانت لیتا ہوں. تو یہ مسئلہ بھی نکلا کہ کسی کے بارے میں مالی ضامن بننا بھی درست ہے. جسے کہ کسی کے اوپر قرضہ تھا، کسی کا زید کے اوپر خالد بھائی کا قرضہ تھا، خالد بھائی زید سے تقاضا کر رہے ہیں، زید کہہ رہا ہے بھائی میرے پاس ابھی انتظام نہیں ہے. اب تیسرے آدمی نے، حامد نے دیکھا کہ زید پریشان ہے، خالد بار بار اس کو ٹارچر کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ خالد بھائی آپ کا قرضہ زید کے اوپر ہے. بولے ہاں، اگر اس نے نہیں دیا تو میں ذمہ دار ہوں، میں ادا کروں گا. تو یہ ضامن بننا درست ہے. جیسے یہاں پر کہ جو بھی وہ لائے گا پیالہ ایک بوجھ کا انعام پائے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، میں دلواؤں گا. تو یہ اس کو کفالہ بولتے ہیں، یعنی ہمارے جو اسلامی سسٹم میں اس کو کفالہ بولتے ہیں، کفیل بن جانا، ضامن بن جانا. یہ کفیل کا لفظ صرف سعودی میں جب کوئی جاتا ہے نا کسی کے یہاں نوکری کرنے، تو بولے کفیل، کپیل، کوئی کپیل بولے گا پا نکالے گا، تو کفیل ہے. یہ ضامن اور ذمہ دار کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جو بھی یہاں سے گیا ہے کام کاج کرنے کے لیے، نوکری جاب کرنے کے لیے، تو وہ اس کی ذمہ داری ہے سامنے والے کی. اس کا پاسپورٹ، ویزا، کھانا، رہنا سہنا، کہاں اس کو جاب کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کل شیء یتکفل ذلک الرجل، ہر چیز کا وہ آدمی ذمہ دار بنتا ہے، اور ذمہ دار کو عربی میں کفیل کہا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی زعیم اور کفیل ایک ہی معنی میں آتے ہیں. تو کہ میں ذمہ دار ہوں. اب ان لوگوں کو دور دور تک ان کے حاشیے خیال میں بھی نہیں ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہوگا، ہم لوگ چرائیں گے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. کہنے لگے خدا کی قسم،
اللہ کی قسم اللہ کے نام کو بیچ میں لا رہے ہیں. پتہ چلا جب معاملہ سنگین ہو جائے, بہت اہم مسئلہ پیش آ جائے اور عزت پر بات آ بنے, تو اس وقت قسم کھانا جائز ہے. اللہ کا نام بیچ میں لا کر اپنی بات کو مضبوط کرنا جائز ہے, ہر بات میں نہیں, چھوٹی چھوٹی بات میں نہیں. کوئی چیز بیچ رہا ہے 5 روپے, بولے کتنے کی ہے, بولے 10 روپے کی ہے, اور آپ سے 5 روپے نفع لے کے 15 میں بیچ رہا ہوں, خدا کی قسم, تم بولو اس کی قسم. زبردستی 2-5-10 روپے میں اللہ کا نام اتنا سستا آ گیا ہے کہ اس کو بیچ میں لا رہا ہے بار بار. یعنی کیا اللہ کے نام کی اتنی کم ویلو ہے 10, 5, 20 روپے کی چیز میں بار بار قسم کھا رہا ہے؟ کتنا تو ہلکا ہو گیا اللہ کا نام جب تو نے ہلکا کیا. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر جگہ نہیں, جہاں ایسا کوئی اہم مسئلہ آ جاوے, عزت پر آ بنے اور مسئلہ بہت اہم ہو اور اپنی بات کو بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ پیش کرنے کا موقع آ جائے, تو قسم کھانا جائز ہے, واجب نہیں, کھا سکتے ہیں. تو بھائیوں نے یہی کیا گیا کہ ہم نبوت کے چشم و چراغ ہیں, نبی کی اولاد ہیں, اور ہمارے اوپر کھلے بازار چور ہونے کا الزام لگ رہا ہے. تو کہنے لگے تاللہ, خدا کی قسم, لقد علمتم, تم اچھی طرح تم جانتے ہو ہم کو, ہم پہلی بار تھوڑی آئے, اچھی طرح تم جانتے ہو, ما جئنا, ہم تمہارے یہاں نہیں آئے, لنفسد فی الارض, تاکہ زمین میں فساد مچائیں, شرارتیں کرنے ملک مصر میں ہم نہیں آئے. تم کو اچھی طرح معلوم ہے ہم تو مہذب اور سلیقے مند لوگ ہیں, اور کیا کہتے ہیں امن اور چین سکون چاہنے والے لوگ ہیں, ہم فسادی اور شرارتی نہیں ہیں. تم کو اچھی طرح معلوم ہے کوئی حرکت یعنی ہمارے آنے میں جانے میں, اس سے پہلے بھی سفر ہوا تھا اس کے اندر تم نے نہیں دیکھی. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم تمہاری سرزمین پر فساد مچانے کے لیے نہیں آئے, اور وما کننا سارقین, اور ہم چور بھی نہیں ہیں, ہم چوری کرنے والے بھی نہیں ہیں, نہ ہم نے کوئی اور شرارت کی ہے, نہ مال وال کے بارے میں چوری کی ہے. یعنی ہمارا اس سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے شرارت سے اور فساد سے, کیونکہ ہم تو نبوت کے خاندان کے لوگ ہیں. اب اعلان کرنے والا پری پلان سے کام ہو رہا ہے, وہ تو پہلے سے پلان بنایا گیا ہے, پری پلان سے کام ہو رہا ہے. اس لیے کہاں کتنا کیا نکلنا ہے وہ سب نکل کر آیا, اور کون کتنا جیتا ہارا, تو پری پلان سے کام ہو رہا ہے. خیر ہے. تو کہنے لگے اچھا آپ اتنی زبردست قسم کھا رہے ہو کہ تم بالکل شرارتی نہیں ہو, فسادی نہیں ہو, اور چور نہیں ہو. اچھا, تو کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ, قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین, اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہارا جھوٹ اگر ظاہر ہو گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی, بتاؤ, تم خود بتاؤ, ہم نہیں بولیں گے. کچھ ہوتا ہے نا, جب بات ایک دم آخر حد پہ پہنچتی تو بھی کہتے ہیں تم ہی بولو, ہم نہیں بولیں گے. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین, اگر تم کاذب اور جھوٹے نکلے تو سزا کیا ہوگی بتاؤ, ہم نہیں بولیں گے, تم خود طے کرو. چلو, تم کو اتنا کانفیڈنس ہے, اتنا اعتماد ہے اپنے اوپر کہ ہم چوری نہیں کر سکتے, تو تم خود ہی بتاؤ. فما جزاؤ, کیا بدلہ ہو, کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے تو. اب یہ تو بالکل ان کو تو پورا ہے نہیں, دور دور تک وہاں گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہمارے بھائیوں میں سے کسی نے اس طرح معمولی سامان چرایا ہوگا, چوری کی ہوگی. دور دور تک ان کو اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہے. تو فوراً کہہ دیا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ, کہہ دیا اب سزا اس کی وہ شخص ہوگا جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا گیا, وہی اس کی سزا ہے. کیوں؟ اپنے ابا یعقوب علیہ السلام کی شریعت اور قانون کے مطابق چور کی سزا انہوں نے بتائی, اور اللہ یہی چاہتے تھے کہ ان سے بلواؤ. مصر کا قانون نہیں, چوری مصر میں ہوئی ہے, پیالہ شاہ مصر کا غائب ہوا ہے, تو یہاں کی سزا میں تو خالی پٹائی ہوگی اور کچھ جو ہے ڈبل جو ہے جرمانہ ہوگا. جو مال چرایا گیا ہے, مال مسروق, اس کا ڈبل جرمانہ ہوگا اور پٹائی کر کے تھوڑی بہت چھوڑ دیا جائے گا. تو اللہ چاہتے تھے نہیں, کیونکہ روکنا ہے نا بھائی کو, روکنا ہے, تو سزا انہی سے بلوائی کہ تم بتاؤ کیا سزا ہوگی اگر نکلا پیالہ تمہارے پاس. تو سزا ہمارے یہاں بولے یہی ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ نکلے گا وہی اس کی سزا, اس کو غلام بنا لیا جاتا ہے, اس کو قید کر لیا جاتا ہے, روک لیا جاتا ہے. یہ اللہ کی تدبیر.
کہ انہوں نے خود طے کر دیا، اور اللہ یہی چاہتے تھے، اور بھائی بھی یہی چاہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا بھائی مجھ سے جدا نہ ہو۔ تو کہہ دیا اس کی سزا وہ ہوگی کہ جس کی سامان میں پیالہ پایا گیا فہو جزاؤ، وہی اس کا بدلہ ہوگا، اسی کو روک لیا جائے گا اور قید کر لیا جائے گا۔ کیوں؟ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظلم کرنے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ شریعت یعقوبی میں علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی شریعت میں، ہمارے ابا کے قانون میں یہی سزا ہے۔ کنعان میں جہاں سے ہم آئے ہیں یہی سزا ہے، جو بھی چوری کرے گا اسی کو غلام بنا لیا جاتا ہے، چھوڑا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج اب تلاشی ہوگی، چھان بین ہوگی، سی بی آئی کی انکوائری پوری کی جائے گی۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، تو انہوں نے تلاشی لینا شروع کیا پہلے ان کے سامانوں کو۔ یہاں پر بھی چال، پہلے بنیامین کا سامان نہیں دیکھا، ورنہ ڈاؤٹ ہو جائے، شک ہو جائے کہ یہ ڈائریکٹ ان کا سامان کیوں پکڑ رہے ہیں۔ تو پہلے ان 10 بھائیوں کا سامان چیک کیا، لاؤ تمہارا سامان چیک کریں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، تو آغاز کیا ان کے سامانوں کو چیک کرنا۔ قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی بنیامین کے سامان کو چیک کرنے سے پہلے ان 10 کا سامان چیک کیا گیا، وہاں ہے ہی نہیں، لیکن تاکہ یہ نہ لگے کہ یہ پری پلان سے کام ہو رہا ہے، اس لیے کچھ اور تو صحیح پڑیں گے، کچھ پھر بعد میں گڑبڑ ہوں گے۔ پری پلان کام ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے بھائی۔ قبل وعاء اخیہ، تو اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان کے سامان کو پہلے چیک کیا، وہاں تو ہے ہی نہیں، معلوم ہے پہلے سے۔ وہ چیک ہو گیا، اب 11ویں نمبر پر بنیامین کے سامان کی باری آئی، تو کیا ہوا؟ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس پیالے کو نکالا اپنے بھائی بنیامین کے سامان سے کہ دیکھو یہاں نکلا، یہ رہا، چور پکڑا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر اور چال چلی، یہ تدبیر ہم نے بنائی۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تدبیر اختیار کی ہے، تو اب یہ کوئی سوال، سارے سوال بیکار ہو گئے نہیں ہو گئے کہ بنیامین نے کہا تھا، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، یہ اس طرح یعنی سامان میں پیالہ کس نے رکھوایا تھا، کون یہ کر رہا تھا؟ ارے اللہ نے کہا کہ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے تدبیر اختیار کی یوسف علیہ السلام کے لیے، کیونکہ وہ چاہتے تھے اپنے بھائی کو روکیں۔ اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، وہ ہرگز اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے، نہیں پکڑ سکتے تھے بادشاہ کے دین کے مطابق، شاہ مصر کے جو قانون اور دین کے مطابق اپنے بھائی کو وہ پکڑ اور روک نہیں سکتے تھے، کیونکہ بتایا میں نے سزا وہاں چور کی مصر کے قانون کے مطابق کیا تھی؟ پٹائی وٹائی ہو جائے، تھوڑا سمجھے کہ نہیں، تھوڑا ناشتہ واشتہ اچھی طرح جم کے کرا دیا جائے، کھانا ہی کھلا دیا جائے پیٹ بھر کر، اور اس کے بعد پھر ڈبل جو ہے جرمانہ، 1000 روپے چرایا تو 2000 کا جرمانہ، یہ سزا دی۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ اس سے وہ روک ہی نہیں پاتے، چھوٹ جاتے ہو۔ اس لیے ہم نے یہ تدبیر اختیار کی اور بھائیوں سے ہی کہلوایا سزا کیا ہوگی۔ تو وہ ہرگز اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین کے اور قانون کے مطابق نہیں روک سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہاں، اس میں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ ہماری چاہت تو پھر بھی اس سے بڑھ کر ہے، اندھیرے میں اجالا نکالنے والی ذات۔ میاں سجدے میں گر جاؤ، دعائیں مانگ کر تو دیکھو، خدا کاغذ کے پھولوں میں بھی خوشبو بھیج دیتا ہے۔ نہ گھبراؤ اندھیروں سے، اندھیری رات کا مالک مسافر حوصلہ رکھے تو جگنو بھیج دیتا ہے، کچھ تو روشنی ہو جاتی ہے، لیکن اس پر بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ آج اللہ کی طاقت کو سنتے ہی نہیں، یا سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو یقین نہیں کرتے، یقین ہی نہیں، اس لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ یقین ختم ہو گیا، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ختم ہو گیا، تو ایمان کی ہوا نکلی ہوئی ہے، بزدلی، مایوسی، احساس کمتری مسلمانوں پر چھائی ہوئی ہے۔ اور جس کا اللہ پر یقین اور اعتماد مضبوط ہے، کچھ بھی آ جائے، لاک ڈاؤن آ جائے کہ فلاں ڈاؤن ہو جائے کہ فلاں اپ ہو جائے، نوٹ بندی آ جائے کہ نوٹ کھلا ہو جائے، بند نہ رہے کھل جائے، کچھ بھی آ جائے، ان کے ایمان میں، ان کے حوصلے اور جذبات میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ جس مالک نے پہلے بھی کھلایا، آج بھی کھلائے گا،
اور آئندہ بھی کھلائے گا. جب یہ بڑے بڑے حالات آئے, اللہ والے یہی کہتے ہیں, اکابر ہمارے یہی کہتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوا, ان کا ایمان بڑھ گیا. میں تو بار بار کہا کرتا ہوں, لاک ڈاؤن نے ایمان بڑھا دیا. خیر, تو یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ اگر ہاں مگر اللہ چاہے تو شاہ مصر کے قانون کے مطابق بھی اللہ چاہے تو ان کو رکوا سکتا ہے, لیکن ظاہر میں نہیں ہے یہ ضابطہ. اللہ نے اپنی خدائی بتائی یہاں پر, الا ان یشاء اللہ لا کر, مگر یہ کہ اللہ چاہے تو مصر کے قانون کے مطابق بھی رکوا سکتا ہے, لیکن چونکہ عام طور پر جو قانون چل رہا ہے اللہ اس کو بدلتا نہیں, اس لیے شاہ مصر کے قانون کے مطابق یہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے. تو کنعان کا اور یعقوب علیہ السلام کا قانون چلوایا اور ان کو رکوایا. فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء, ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. یہاں درجات یوسف علیہ السلام کے بلند ہو رہے ہیں. ایک وقت ان کو بالکل ذلیل کیا گیا تھا, رسوا کیا گیا تھا. بھائی خوش تھے, اچھل رہے تھے, کود رہے تھے اور سمجھ رہے تھے ہم غالب آ گئے اور ہماری تدبیر کامیاب ہو گئی. اللہ فرماتے نہیں نہیں نہیں, بلندی اور پستی ہمارے ہاتھ میں ہے. کبھی جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو ذلیل اور پست کرتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں بلند اور عزت کے مقام پر پہنچاتے ہیں. تو آج اللہ نے رسی ڈھیلی کر رکھی ہے. میرا اور آپ کا میٹر نہیں ہے کہ کس کو اللہ بٹھا رہا ہے اور کس کو ہٹا رہا ہے, اسی کے چرچے ہو رہے ہیں. مجھے اور آپ کو کرنا کیا یہ کوئی نہیں بولتا, اس کا تذکرہ نہیں ہوتا, اس کے چرچے نہیں ہوتے. جہاں بھی دیکھو لوگوں کی بات چیت میں بھی, چائے کی دکانوں پر بھی, ہوٹلوں پر بھی, یا انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی, وہی جو ہو گیا اسی کا چرچا. اتنے لوگ مر گئے, یہ ہو گیا. اب ہو گیا تو اس کو ان ہونا کیسے کر سکتا ہے؟ ایک مرتبہ خبر سننی کافی ہے. اب 10 کیا کہتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں وہی بار بار آ رہے ہیں, وہی بار بار آ رہے ہیں, وہی مسلمانوں کو کمزور کرنے کی خبریں بار بار آ رہی ہیں, اور ڈر رہے ہیں اور بزدل ہو رہے ہیں. وہ تو چاہتے یہی ہیں, وہ تو چاہتی یہی ہے کہ تم ڈرتے رہو اور ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہو, بزدل بنتے رہو, تاکہ کرنا کیا ہے وہ اس سے تمہارا ذہن نکل جائے, ہٹ جائے, اور تم ہمیشہ ڈر اور خوف اور ہراس کی بھول بھلیا میں بھٹکتے رہو. اور پھر کہتے رہو ہمارا کوئی قائد نہیں ہے. جو گھر میں اپنے باپ کی نہیں مانتا, ایسے نافرمانوں کا کوئی قائد بن ہی نہیں سکتا. ہے نہیں کہ نہیں, بیٹا بڑا ہو گیا, کمانے لگ گیا تو کہے گا ابا اب آپ تھوڑا نیچے بولیں, میں کما رہا ہوں, اب میری بھی چلے گی. تو جو اپنے گھر میں اپنے باپ کی نہیں مان رہا ہے, وہ کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی قائد نہیں, ہمارا کوئی لیڈر نہیں, ہم بے یار و مددگار ہیں. اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فرشتے دیکھو, نمک حرامی دیکھو ان کی, ہمارا کھا رہا ہے, ہمارا پھر کہہ رہا ہے ہمارا کوئی ہے ہی نہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا مولا, ناصر و مددگار ہے. تو ہم ہیں ہی نہیں ان کے لیے, تو جاؤ مرو. اللہ سمجھ دے, اللہ ہم کو سمجھ دے, اللہ سے قریب ہونے کی, ایمان کو مضبوط کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. بہرحال ٹائم ہو رہا ہے, تو فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں. اور سن لیں وفوق کل ذی علم علیم, ہر علم والوں کے اوپر ایک بڑا جاننے والا ہے. ہر علم والے پر, آج یوسف علیہ السلام کو ہم نے علم دیا, لیکن ان سے بڑا جاننے والی ذات ہماری بھی ہے. تو علم میں اور درجات میں کیٹیگریاں ہیں, سب 5 انگلی برابر نہیں ہے. ہر جاننے والے پر ایک بڑا جاننے والا اللہ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھنے کی اور اس کو مضبوط کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ کرنے والے کام ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, اس کو سوچا جاوے, اس کے بارے میں بات کی جاوے, اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اللہ والوں کی مجلسوں میں ان سے رہنمائی حاصل کی جاوے, اور زندگی کو اس کے مطابق بدلنے اور ڈالنے کی فکر کی جاوے. جو ہو رہا ہے تو اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, ہو گیا. اب وہ نا واقف رہنا بھی غلط ہے, دنیا کے حالات سے واقف رہنا چاہیے, لیکن آپ کو معلوم ہو گیا, خبر آ گئی, بس ختم. اب اسی کے تذکرے 10 مرتبہ یوٹیوب جو کہے گا کہ غلط ہے, اوپر جو ہیڈنگ آتی ہے نا وہ بعض مرتبہ والے بھڑکاؤ ہیڈنگ ہوتی ہے, اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا, پھر بھی دیکھے گا. خود کہہ رہا ہے کہ خبریں غلط ہوتی, پھر بھی دیکھے گا, پھر بھی ٹائم خراب کرے گا. ایسی مت ماری گئی ہے. اللہ سمجھ عطا فرماوے. خیر باقی باتیں انشاءاللہ یہیں سے آئندہ کل ہوں گی.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.